بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ کیسر احمد راجہ سے کون واقف نہیں؟ وہ ایک ایسی ہستی اور شخصیت ہیں کہ وہ ایتھیسٹ کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب بھی دیکھو جہاں بھی دیکھو وہ ایتھیسٹ اور ملحدوں کے خلاف مناظروں میں لگا رہتا ہے ان کو راستے پہ لانے کے لیے۔ اور دوسری شخصیت ساحل ادیم صاحب، وہ بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے، اس لیے یہ مناظرہ کرتے پھرتے ہیں اور کہیں کہیں پہ یہ لاجواب بھی ہوتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ مناظرے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی علم، سائنس کی علوم اور اسلامی علم، دینی علم، یہ دونوں علم ہونے چاہیے، تب آپ اپنے سامنے والے کو کنوینس کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اسے اپنی طرف راغب کرا سکتے ہیں۔ انجینئر کی بات صحیح ہے۔ انجینئر سے جب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم صاحب ایک ایتھیسٹ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے لاجواب ہوئے تھے، وہ جواب نہیں دے پائے تھے، تو اس حوالے سے انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا اور ان کا کیا کہنا تھا، چلیے آج آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم صاحب کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ علی بھائی، میرا سوال ایتھیزم کے حوالے سے تھا۔ میں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا کیسر احمد راجہ کا اور حارث سلطان ایتھیسٹ کا، تو اس میں تو کافی مجھے افسوس ہوا کہ جس چیز کا دفاع کرنے مسلمان آیا ہے اسی چیز کا جواب نہیں دے رہے۔ تو بہرحال اسی سے میرا ایک ایتھیزم کا سوال نکلا کہ اگر تو کیونکہ جو ساری چیزیں تھیں لاجیکل بات کر رہے تھے کہ ہم لاجک میں یہ نہیں ہے، لاجک میں وہ نہیں ہے، تو اسلام کو کتنی چیزوں سے لاجک میں دیکھا جائے اور کتنی چیزوں میں ہم بغیر لاجک کو مانیں۔ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ عقل پہ ہی جانا ہوتا، جیسے مولانا علی کا قول ہے کہ موزوں کے اوپر مسا کرنے کا جو فتویٰ ہے یا جو مسائل ہے کہ اگر عقل پہ جانا ہوتا تو ہم موزے کے نیچے مسا کرتے ہیں۔ تو اس سے میرا سوال ڈرائیو ہوا کہ ہم کس چیزوں پہ عقل کو دیکھیں اور کن چیزوں پہ عقل کے بغیر ہم اس میں اسلام میں عقیدہ رکھیں اپنا۔ جی، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اب آپ نے نام لے دیا ہے، تو میرے نزدیک تو یہ جتنے بھی لوگ ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے بات کرنے کی، بالکل مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نان مسلم سے، ایتھیسٹ سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے دین کا بھی تو نالج ہونا چاہیے۔ تو دین کا نالج تو آپ لوگوں کا سامنے ہے کہ یہ جن علماء اور جن مفتیوں کو اپنا بزرگ امام مانے ہوئے نا، ان کا علمی لیول کیا ہے وہ تو میری ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا۔ تو ان بیچاروں کے پاس دین کا نالج تو ہے نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس دین کا نالج ہے نہیں ہے تو آپ کس منہ سے جا کے ان لوگوں سے جا کے بحثیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس دین کا نالج نہیں ہوگا، صرف سائنس کا نالج ہوگا، وہ بھی سطحی نالج، تو جب دین کے اوپر بات آئے گی پھر تو آپ کسی مفتی سے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ مفتی سے پوچھیں گے، وہ بھی بیچارہ کسی بڑے مفتی سے پوچھے گا، پھر آپ ڈیبیٹ تو کر بیٹھے۔ تو اس لیے اصولاً ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، بس۔ ونس گاڈ ایگزسٹ تو باقی تمام سوالات انویلڈ ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ایک مجلس دیکھیں، ایتھیسٹ کے 10 کوسچنز، میری آپ ایک ویڈیو دیکھیں، اس میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی اچھی ڈسکشن چاہیے نا، تو حارث سلطان صاحب کے ساتھ جو حمزہ علی باسی صاحب نے گفتگو کی ہوئی ہے نا، وہ آپ دیکھیں۔ ہاں دیکھیں، آپ انگوٹھے کھڑے کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حمزہ علی باسی تو کسی مفتی سے فیض یافتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار انٹلیکٹ جو ہوتا ہے نا، ذہانت جو ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دانائی بھی تقدیر سے ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 4 انگلش کے لفظ بولنا سیکھ لیں، 5-6 ٹرمنالوجی سیکھ لیں، روب ڈالنے کے لیے آپ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی آپ کی ہوائی نکلے گی نا پھر۔ اب میں، آپ نے جس صاحب کا نام لیا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے، اور میں جو دوسرے صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، ایون والی وہ جو دوسرے وہ جو ہے شہزاد غیاث صاحب والی پوڈ کاسٹ میں، وہ دیکھیے آپ نے، تو چھوڑ دیں یار۔ اس لیے یہ مجھے مشورہ دیتے تھے نا کہ انجینئر صاحب کام کریں، تو انجینئر صاحب تو کر رہے ہیں۔ میرا دایا وکٹری چینل دیکھ لیں، ساری ایتھیسٹ سے متعلق میری ویڈیوز ہیں۔ تو یہ لوگ جس کام کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ ہمیں آتا ہے، وہ بھی اللہ معافی دے، میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب یہ تو الٹا بجائے خدمت کرنے کے جو ہے وہ بیڑے گرک کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ خاموش ہی رہیں۔ تو اصولی بات کیا ہے، وہ میں نے ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچنز، میری آپ ویڈیو دیکھ لیں تو وہ آپ کو اصولی بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے
اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو کس طریقے پہ کرنی ہے. یہ جو آپ نے لاجک کی بات کی ہے نا، لاجک والی بات، لاجک اسلام میں ہے، لیکن جہاں پہ شرعی احکامات آئیں گے نا وہاں پہ لاجک کو دخل نہیں ہوگا. یہ بیسک پرنسپل ہے. کل کو کوئی شخص کہتا ہے جی انسانی مساوات یعنی ہیومن ایکویلٹی یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو لاجیکلی تو یہ درست ہی لگتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کیا فزیکلی یہ پاسبل ہے کہ ایسا ہو سکے؟ پاسبل تو نہیں ہے. اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا نہیں ہے. آج بھی دیکھیں آپ اولمپکس میں بھی مردوں کی جو ہاکی کی ٹیم ہے اس کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا. حالانکہ گورے ہیومن ڈگنیٹی میں بلیو کرتے ہوئے مرد و عورت کو برابر سمجھتے ہیں، تو کیوں نہیں پھر مقابلہ کرواتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نیچرلی عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. ہاں ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت اپنے مرتبے میں برابر ہے. بعض معاملات میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مرتبہ دیا ہے مرد کی نسبت. ماں کے کیس میں 4 میں سے 3 حق پہلے ماں کے ہیں، بخاری مسلم میں ہے، چوتھے نمبر پہ باپ کا حق ہے. لیکن جب خاندانی ادارہ وجود میں آئے گا تو اس وقت طلاق کا اختیار مرد کو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ اس کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف عورت کو بھی غلام نہیں بنایا، عورت کو بھی اختیار دیا ہے خلا کا، کہ وہ عدالت کے تھرو، کورٹ کے تھرو، جوڈیشری کے تھرو خلا لے سکتی ہے. اسے بھی کوئی غلام نہیں بنا دیا کہ وہ پوری زندگی ایک مرد کے ساتھ ہی رہے گی اگر وہ اس پہ ظلم بھی کرتا رہے. تو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں معاملات کو دیکھیں، اور پھر آخری بات، یہ سارے معاملات کو آپ نے آخرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہے. آخرت کے کنسپٹ کے بغیر دین کا مقدمہ انکمپلیٹ ہے. ہم اس دین کے مقدمے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جس میں آخرت نہ ہو. ورنہ مجھے بتائیے دنیا کی کون سی عدالت ہٹلر کو 6 لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے؟ اگر 6 لاکھ مان لیا جائے، ویسے تو 60 لاکھ تھے وہ، چلے محتاط اندازہ 6 لاکھ یہودیوں کو جو اس نے ناحق قتل کیا، تو دنیا کی عدالت تو اسے 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ تو 6 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے موت دے سکتا ہے نا. اور 6 لاکھ یہودیوں کے ناحق قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے سزا دے سکتا ہے نا. دنیا میں حسین ابن علی کے ساتھ جو ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا نا. دنیا میں عمار ابن یاسر کے ماں باپ جو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا تو اس کا بدلہ تو عمار ابن یاسر دنیا میں تو نہیں لے سکے، آخرت میں لے لیں گے. تو اس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے کے ازمایا، کسی سے لے کے ازمایا، کسی کو تکلیف میں رکھ کر ازمایا، کسی کو آسائش دے کے ازمایا. آخرت کے ساتھ اسے جوڑیں تو وہ پرفیکٹ ماڈل بنے گا. اگر آپ دنیا میں لاجیکلی صرف ڈسکشن کرتے رہیں گے تو یہ ساری فضولیات ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں سب سے لاجیکل بندہ ہے نا جسے گفتگو کرنے کا ڈھنگ ہے، تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. ہمیں عقائد و نظریات میں ان سے لاکھ اختلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیت دی ہے. تو باقی یہ جو بیچارے پینٹ شرٹ پہن کے اور ایک ماڈرن نوجوان بن کے وہ سمجھتے ہیں ہم 4 انگریزی کے لفظ 5-6 ٹرمنالوجی سیکھ کے تو ان کو زیر کر لیں گے سامنے والوں کو، معذرت کے ساتھ وہ سامنے والے بہت اوپر ہیں ان سے. اور پھر انہیں اپنے پریزنٹ اسلامک ورلڈ کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا بھی جھوٹا دفاع کرنا پڑ جاتا ہے. انہیں اگر میں ان میں سے کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں نا تو میں آدھی باتیں تو پہلے ہی ان کی مان لوں گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ جرت ان لوگوں کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ تو اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں چونکہ پرسنل بات کر رہا ہوں. صرف فیم کے ڈر سے اپنی لائف کو تھریٹ سمجھتے ہوئے آپ سے ایک بندہ پوڈ کاسٹ میں پوچھ رہا ہے جی آپ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کو جانتے ہی نہیں ہوں. صرف اس لیے کہ کل کو میں کسی کالج یا یونیورسٹی میں جا کے درس دیا تو کوئی ٹی ایل پی والا سیدھا آ کے خنجری نہ میرے پیٹ میں مار دے، اور میں یہ نہ مانوں کہ انہوں نے کس طریقے سے ملک کو بلاک کیا اور کیا انہوں نے مینٹل ماڈل خراب کیے ہیں اور عام چھوٹے چھوٹے بچوں کو برین واش کر کے تو مسلمانوں کے اوپر چڑھا دیا. تو میں اتنا بولوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس سے بڑھ کے میں بھول پن یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے احمد صاحب بریلوی صاحب کو پڑھا نہیں، وہ تو بڑے سافٹ تھے. انڈیا پاکستان میں احمد صاحب بریلوی سے بڑا کون کفر کے فتوے لگانے والا تھا؟ اس نے چھوڑا ہے کسی کو؟ اس نے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو واجب القتل لکھا ہے، کیٹاگوریکلی لکھا ہے، کیٹاگوریکلی احکام شریعت میں، اور کہا ان کا ذبیحہ بھی مردار ہے، یہود اور نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا مردار ہے. تو اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھ رہا ہے اور وہ بڑا بھول پن کے اندر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے احمد صاحب بریلوی صاحب کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے. اور بھائی تم نے نہیں پڑھا ہوا. اگر تمہیں نہیں پتا ان باتوں کا، کم از کم جھوٹا دفاع تو نہ یار ان لوگوں کا کرو جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے. اور یاد رکھیے گا کل کو اگر انہی لوگوں کی حکومت آئی نا تو یہ جو لوگ ان کے حق میں بول رہے ہیں نا، سب سے پہلے انہوں نے ان کو پکڑ کے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک مطلب اس طریقے سے ایک دوسرا بھائی ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ملک میں فرقہ واریت ہے.
وہ جان بوجھ کے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ اسے پتا ہے کہ فرقہ واریت ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے تو لاجواب ہو گیا ہے، میں نے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے. چلے اس کو نہیں پتا ہوگا، میں نیو ٹی وی کے پروگرام میں رمضان نشریات کے اندر سارے فرقوں کے نمائندہ علماء بیٹھے ہوئے تھے نا، تو آپ نے دیکھ لیا وہاں جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اسی لیے تو چینج نہیں نہ لا سکے سرکار. چینج انجینئر صاحب کی وجہ سے کیوں آئی ہے؟ میں خوابوں کی دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں اپلائیڈ سائنسز کا بندہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے. اس بات کو بس اتنا ڈیفینڈ ہم کریں گے، اس کے بعد ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے. تو میں یہ جتنے بھی نان مسلمز یا ایتھیسٹ کے ساتھ ان کے مجادلے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں کئی معاملات کے اندر میں مخالفین کے موقف کو آلریڈی صحیح سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دل کرے وہ اٹھ کے تو کسی کو بھی قتل کر دے، قانون کو ہاتھ میں لے لے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں تو ان کے غائبانہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے جنازے اتنے بڑے بڑے کیوں ہوتے ہیں دہشت گردوں کے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی حرام ہے تو ان کے جنازے اتنے بڑے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بعد میں آگے کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے. جس بندے نے قانون کو ہاتھ میں لیا اسے قانون جب سزا دیتا ہے تو 5-6 لاکھ بندے اس کے جنازے میں پہنچے ہوتے ہیں اور سارے فرقوں والے اس کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس سسٹم کے اسیر ہیں، ان سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اس سسٹم سے یہ لوگ چندے لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے چونکہ انہوں نے پبلک میں جانا ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس میں کسی مقتل فکر کو اس درجے میں ناراض کریں کہ وہ سیدھا اللہ اکبر کا نعرہ مار کے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مار کے تو سٹیج پہ چڑھے اور ان کو جو ہے نا وہ منزل مقصود تک پہنچا دے. اس لیے پھر یہ ایسی باتیں کریں گے اور کتمان حق کرنا پڑے گا ان کو. تو میرا تو ان سارے اسپیکرز کو مشورہ یہ ہے، خدا کے لیے آپ لوگ یہ کام چھوڑ کے نا تبلیغی جماعت کا بستر اٹھائیں، چپ کر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتائیں. یہ کام انجینئر صاحب کے اکیلے کندھوں پہ یہ سارا کام رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھ لی ہوئی ہے تھیلی پہ. ظاہر ہے میں نے اپنی دنیا کی زندگی تو کمپرومائز کر لی ہے، ایون اپنی فیملی کی زندگی بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے نا، پلیز یہ دین کو بدنام نہ کریں. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں آپ لوگ کر رہے، یہ دین کو بدنام کر رہے ہیں جھوٹی لیپا پوتی کر کے. یہ آپ کے اپنے سٹیجز پہ تو چل جائے گی، لیکن جب آپ حارث سلطان صاحب کے سامنے جا کے بیٹھیں گے یا کسی اور بندے کے سامنے جا کے بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کی نہ اتار کے نہ پگڑی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. آپ لوگوں کے پیار بھرے لائکس اینڈ کمنٹس کا بے حد شکریہ. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.